السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تین دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھنا اپنی زندگی کا معمول بنائیں۔ ان کے فوائد، ان کے فضائل، ان کی برکات اور ان کے کمالات زندگی میں بہت زیادہ ضروری ہیں، اور آج کے فتنوں کے دور میں ان کی برکات ہماری زندگی کی، ہمارے دن رات کی اشد ضرورت ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص نماز فجر کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، جو پڑھے گا وہ 3 بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ اندھا نہیں ہوگا، کوڑ جلدی بیماریاں نہیں ہوں گی، اس کو جلد کی کوئی بیماری نہیں ہوگی، معذور نہیں ہوگا، فالج نہیں ہوگا۔ انسان ساری زندگی ایک دعا کرتا ہے، مولا بستر چارپائی کا محتاج نہ کرنا، کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، منجے اور بندے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد، جیسے کہ تسبیح خانے میں اس کا اہتمام اس لیے کرایا جاتا ہے کہ یہ ہماری طبیعتوں، مزاجوں، بولوں اور جذبوں میں آ جائے، اور ہم اس کو روزانہ پڑھنے والے بن جائیں، اور روزانہ پڑھنا اس کو اپنا معمول بنائیں۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے ہیں، اعمال میں بہت وزنی ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں، اور وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اور آقا کا فرمان ہے، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا ایک درخت لگ گیا، اور جس کے لیے لگا تو پھر وہاں جائے گا، کھائے گا۔ لگا میرے لیے، کھائے کوئی اور۔ سوچیں، جنت میں کھجور کا درخت لگا ہے تو اللہ پاک پھر اپنی رحمت اور قدرت کاملہ سے اس کو بھیجے گا، اور وہ انشاءاللہ کھجور کھائے گا۔ یہ دعا اس لیے پڑھتے ہیں، ایک تو بیماریوں سے حفاظت، اندھے پن سے حفاظت، معذوری سے حفاظت، جلدی بیماریوں سے حفاظت۔ ایک تو اس لیے پڑھتے ہیں، اور ایک اس لیے پڑھتے ہیں کہ اس کے ایک دفعہ پڑھنے سے جنت میں اللہ کھجور کا ایک درخت لگا دیتا۔ اور سنیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، چاہے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ ایک تسبیح جو شخص پڑھتا ہے، ماشاءاللہ آج آپ چاق و چوبند بیٹھے ہیں، آج آپ نے اپنے آپ کو جگانے کی تدبیر کی ہے، آپ کو مبارک ہو کہ یہ وقت ملنے کا اور یہی صبح کا وقت چھننے کا
मुबारक और सादतमंद वक्त है कि जब इंसान फिक्रमंद बैठे, यही झोलियां भरने का वक्त है। और इसी वक्त में शैतानी चीजें क्या करती हैं? गनूदगी पैदा करती हैं, ताकि ये बंदा हो भी सही लेकिन खाली, बारिश भी हो रही हो और इसका बर्तन उल्टा हो, ताकि एक कतरा बारिश भी ना जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक मर्तबा सहाबा से फरमाया, आपने फरमाया कि सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही 100 मर्तबा पढ़ो। जिसने एक मर्तबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, जिसने 10 मर्तबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने 100 मर्तबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो ज्यादा पढ़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ज्यादा अता फरमाएंगे, और जो अल्लाह से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह जरूर उसको बख्शिश अता फरमाएंगे और अल्लाह उसको बख्श देंगे। ऐसी ताकतवर दुआ हम रोजाना रमजान में भी और रमजान के बाद भी। तो कौन सी दुआ पढ़नी आज के बाद? सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही। क्या पढ़ना? ये दुआ रोजाना को अपने मामूलात में, अपनी तस्बीहात में, अपने मामूलात में, अपनी आदत और इबादत में शामिल कर लें तो इंशाअल्लाह फायदा, नफा और बहुत ज्यादा। एक और दुआ हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। अच्छा, अपनी जात के लिए अकेले पढ़ें तो अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार। अगर मजमे के लिए इकट्ठा पढ़ें तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। फरमाया हदीस में है कि जिस शख्स, आप एक दफा फजर की नमाज से फारिग हों तो किसी से बात करने से कबल अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ऐ अल्लाह मुझे आग से बचा ले, पढ़ लें तो फरमाया अगर उस दिन उसको मौत आ गई तो अल्लाह उसको आग से बचाएगा। और जो मगरिब की नमाज के बाद पढ़ेगा, मगरिब की नमाज के बाद, तो अल्लाह पाक अगर उसको मौत आ गई तो उसी रात उसको अल्लाह पाक आग से बचाएंगे, आग से। और हदीस में आता है जब तुम फजर की नमाज पढ़ो, फारिग हो जाओ, तो ये दुआ 7 मर्तबा पढ़ो। कौन सी दुआ? अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, 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 अल्लाहुम्मा अजिरना। ये दुआ बुखार का बहुत जबरदस्त इलाज है, जिसको बुखार न छोड़ता हो। ये दुआ हाई ब्लड प्रेशर का जबरदस्त इलाज है। ये दुआ गुस्से का इलाज है। ये दुआ जिसके अंदर वसवसे बहुत ज्यादा आते हों, मनफी वसवसे बहुत ज्यादा आते हों, जो नेकी से हटाते हों, उसका इलाज है। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। ये बहुत ताकतवर इलाज है। जिसका ब्लड प्रेशर हाई रहता हो, जो बहुत ज्यादा हर वक्त गुस्से में रहता हो, जिसका जिस्म बहुत गर्म रहता हो। जैसे रात एक साहब कहने लगे कि मुझे गर्मी में से खौफ आता है, सर्दी में मुझे राहत मिलती है, उसके लिए बहुत फायदेमंद है। बीमारियों के लिए बहुत फायदेमंद है। गुस्सा ज्यादा आता हो उसके लिए बहुत बहुत फायदेमंद है। इन बीमारियों के लिए एक सेहतमंद वजीफा
مال کے بارے میں، اہل و عیال کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کوئی چھین نہ لے، کوئی دھوکہ نہ دے دے، کوئی جان کا دھوکہ، مال کا دھوکہ، کوئی اولاد کا دھوکہ کوئی مجھے نہ دے دے۔ تو آپ نے فرمایا صبح شام پڑھ لیا کر، پڑھے میرے ساتھ، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ فرمایا جو شخص صبح شام یہ کلمات کہتا ہے اللہ اس کی حفاظت فرماتے۔ اس آدمی نے یہ کلمات کہنا شروع کر دی۔ جو آدمی آقا کی بارگاہ میں آیا کہتا مجھے خوف ہے، اس نے یہ پڑھنا شروع کر دیا۔ پھر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضور نے اس سے پوچھا تمہیں جو ڈر لگتا تھا اس کا کیا ہوا؟ وہ جو تمہیں جو ڈر لگتا تھا اس کا کیا ہوا؟ تو اس نے کہا اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، وہ ڈر بالکل ختم ہو گیا، وہ ڈر بالکل ختم ہو گیا۔ اور ایک شخص نے اپنی جان، مال، اہل و عیال کے خوف کی شکایت کی تو آپ نے یہ دعا فرمائی تو اس کی حفاظت ہو گئی، اس کا ڈر ختم ہو گیا۔ 1991 کی بات ہے، فیصل آباد زرعی یونیورسٹی کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے 91 میں، اور 1991 میں اغوا برائے تاوان بہت بڑھ گیا تھا۔ بندے اٹھا کے لے جاتے تھے، پھر کہتے تھے اتنے پیسے دو، اگر نہیں دیتے تھے تو ان کی لاش دروازے پہ پھینک جاتے تھے۔ ایک ڈاکو نے توبہ کی، اس نے بتایا کہ یہ گھر تھا، ہم رات کو دن کو آتے تھے، اس گھر کی نشانیاں لگا کے جاتے تھے۔ کیا لگا کے جاتے تھے؟ یہ یوں نہ کریں، نیند آئے گی نا، ایسے دونوں ہاتھ باندھے تو نیند آئی۔ کہنے لگے ایک گھر کی نشانی لگا کے گئے، گھر کی نشانی لگا کے گئے۔ جب گھر کی نشانی لگا کے گئے، رات کو آئیں تو وہ گھر نہ ملا، ڈھونڈا، تلاش کیا، نہ ملا۔ تو ہم نے کہا ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ صبح آئے تو پھر اس گھر کی نشانی لگا کے گئے، اور پھر اس کو تلاش کیا، پھر رات کو ڈھونڈا، پھر نہ ملا۔ اس طرح چند بار ہوا۔ اللہ کا نظام، اللہ کی شان کہ اس بندے کو اللہ نے توبہ کی توفیق دی، اس بندے کو توبہ کی توفیق دی۔ یہ بندہ پھر اس بندے کے پاس آیا جس کا گھر تھا، اور اس سے پوچھا تو کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا فیصل آباد کا ایک پروفیسر ڈاکٹر ہے، اس نے مجھے ایک دعا بتائی تھی اور وہ میں دعا پڑھتا ہوں۔ وہ ڈاکو جو تائب ہو گیا تھا، توبہ کر لی تھی، کہا اگر تو چاہے تو میں تجھے بھی بتا دوں۔ تو اس نے کہا بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ وہ دعا یہ ہے، تو بھی پڑھ، تیری 5 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ خود اپنے ذمہ لے لیتا۔ اب آپ 5 چیزیں گنے، میں بولتا ہوں۔ مومن کو سب سے پہلی چیز جو اللہ نے قیمتی چیز دی ہے وہ ایمان دی ہے۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا
وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ۔ تو جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ علی دینی، اللہ میں اپنا دین، حدیث میں آتا ہے علامات قیامت میں، ذرا میری طرف توجہ کرنا، علامات قیامت میں یہ چیز ہوگی، بندہ صبح ایمان والا ہوگا، شام کو ایمان ختم ہو گیا ہوگا۔ بسم اللہ علی دینی، اللہ میں تجھ سے اپنے دین کی حفاظت کا، ایمان کی حفاظت کا، میں جتنا کمزور ہوں، خطا کار ہوں، پر میرا ایمان محفوظ رکھنا۔ بسم اللہ علی دینی ونفسی، اور میری جان کی حفاظت، میری جان کی حفاظت۔ پھر جان کے بعد عزیز کیا ہے؟ وولدی، میری اولاد، وولدی، میری اولاد، بیٹے بیٹیاں، اولاد۔ پھر چوتھی چیز جو میری محبوب ہے، وَأَهْلِ، اور میرے گھر والے، اہل و عیال، میرے گھر والے، اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اور پانچویں چیز وَمَالِي، اور میرا مال، وہ پراپرٹی ہے، وہ دکان ہے، وہ جائیداد ہے، وہ فیکٹری، زمین کوئی بھی ہے، وہ جیب ہے، اللہ ان 5 چیزوں کی حفاظت فرما۔ تو خود سوچیں، تو کہنے لگا کہ میں یہ دعا پڑھتا تھا، اس نے کہا کہ ہم اندھے ہو جاتے تھے، ہمیں نظر کچھ نہیں آتا تھا، اور ہم تلاش کرتے تھے، کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ حادثات کا دور ہے، اور یہ وہ دور ہے جہاں احتیاط بھی اور ساتھ مسنون اعمال کی طاقت بھی، اور مسنون اعمال کی قوت بھی، اور مسنون اعمال کا اہتمام بھی، یہ وہ دعا ہے۔ تو اس دعا کو ہم نے پوری طاقت، پورے یقین اور پورے اعتماد سے ساری زندگی صبح شام پڑھنا نہیں چھوڑنا انشاءاللہ۔ اب پھر پڑھیں، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی، بسم اللہ علی دینی ونفسی وولدی واہلی ومالی۔ اب ایک بہت اس سے بھی زیادہ قیمتی بات ایک اور بتاؤں، جو عمل اجتماعی کیا جائے اس کی تاثیر اس لیے بڑھ جاتی ہے، کوئی اس میں محبوب اور مقبول بندہ ایسا ہوتا ہے، اللہ پاک اس کی قبول کر کے ساری محفل کی قبول کر لیتے۔ 2 فرشتے تھے جو آپس میں لکھ رہے تھے، کہا اس دفعہ کتنے لوگ حج پہ آئے، کہا 6 لاکھ، کہا کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا، کہا 6 کا، تو کہا باقیوں کا، کہا ان کی وجہ سے، ان 6 کی وجہ سے باقیوں کا بھی قبول ہو گیا، ان کی وجہ سے باقیوں کا حج بھی قبول ہو گیا۔ یہ جو محفل ہے، بیٹھ کے پڑھا ہے آپ نے، اجتماعی بیٹھ کے، اس میں برکتیں، اس میں رحمتیں، اس میں وسعتیں، اس میں عافیتیں سب کے ساتھ شامل ہو جاتی، سب کے ساتھ شامل ہو جاتی، اور اس سے خیریں، سارے لوگ اس خیر میں شامل ہوتے ہیں۔ تو یہ 3 دعائیں اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ ایک دعا وہ ہے جس سے جنت میں درخت لگتے ہیں، سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، اور بندہ پاگل ہونے سے بچتا ہے، اندھا ہونے سے بچتا ہے، اور جلدی بیماریوں سے بچتا ہے، اور ساتھ جنت میں درخت بھی لگتا ہے۔ دوسری دعا اللہم اجرنا من النار، اس میں لا علاج بیماریاں بھی ختم ہوتی ہیں، اور اللہ جہنمی ہونے سے بھی بچاتا ہے۔
اور تیسری دعا یہ وہ دعا ہے جو میری حفاظت، میرے گھر والوں کی حفاظت، میری بیوی بچوں کی حفاظت، میرے مال اسباب کی حفاظت کرے. یہ طاقتور دعا ہے. کتنے خوش قسمت ہیں آپ، اللہ نے تسبیح خانے کی سعادت دی ہے. اور اس سے بڑا خوش قسمت وہ ہے جو تسبیح خانے کے ساتھ عبادت بھی کر رہا، خدمت بھی کر رہا. ماشاءاللہ اوپر ویلڈنگ کا کام ہو رہا، تھوڑا تھوڑا اس میں حصہ ملا لیا. لکڑی کی چھوٹی سی چوکی ٹوٹی ہے، کوئی دروازہ ہے، لکڑی والے اس میں حصہ ملا لیا. بجلی والے کوئی تار جوڑنی ہے، اس میں حصہ ملا لیا. ویلڈنگ کا کام ہے، فکر مندی سے اس میں خود کہیں جی میں ویلڈنگ جانتا ہوں، مجھے یہ سعادت دے دے. رمضان میں 17 رمضان میں یوم بدر ہے، یاد رکھنا. رمضان مشقتوں اور محنتوں کا مہینہ ہے، رمضان آرام کا مہینہ نہیں ہے. اگر رمضان آرام کا مہینہ ہوتا اللہ یوم بدر 17 رمضان میں نہ لاتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان میں ہماری عبادت بھی بڑھ جائے، خدمت بھی بڑھ جائے. عبادت بھی بڑھ جائے، خدمت بھی بڑھ جائے. اور روحانی پیکج آپ کو ماشاءاللہ مل رہے ہیں، اور برکتوں کے خزانے اور دروازے مل رہے ہیں. اپنے آپ کو ان روحانی دنیا میں آگے سے آگے بڑھاتے جائیں، آگے سے آگے. ٹھیک ہے نا؟ اب بیٹھ کے وہ اعمال کرتے ہیں جو روز ہم کرتے ہیں. آج نماز کتنے بجے ہوئی تھی فجر کی؟ 5 منٹ کل پیچھے کر لیں. کل کتنے بجے ہوگی؟ کل نماز فجر 5:10 پہ ہوگی انشاءاللہ. تو اب ایک عمل ہم روز کرتے ہیں، انگلیوں میں انگلیاں ڈال، مٹھیوں میں مٹھیاں ڈال کے عمل کرتے ہیں، اور وہ طاقتور دعا پڑھتے ہیں کہ غزالی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں نے اسم اعظم اسی دعا میں پایا. اور یہ واقعی اسم اعظم ہے جو آپ پڑھتے ہیں، کفایت کے لیے، حمایت کے لیے، مدد کے لیے، رحمت کے لیے، نصرت کے لیے، اور اس کریم کی عطا کے لیے. یہ زبردست اسم اعظم ہے، بہت زبردست اسم اعظم، کمال اسم اعظم. تو توجہ سے، دھیان سے، اور مٹھیاں ہاتھوں میں انگلیاں اس لیے ڈالتے ہیں یا اللہ یہ زندگی ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، یا اللہ اس زندگی کا انگ ایسے بندھا ہوا ہے، اللہ میں بندشوں میں جکڑا ہوا ہوں، رزق، صحت، زندگی، اعمال، روحانیت کی بندشیں، اللہ میں اس میں جکڑا ہوا ہوں، اور میں یہ مٹھیاں ڈال کے پڑھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ جب کھولوں گا تو میری ساری بندشوں کی زنجیریں ٹوٹ جائیں گی. اس نیت سے پڑھ رہا ہوں، توجہ سے پڑھ رہا ہوں. تو پڑھیں اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم کافا، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کا، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ پہنچے
میں یہ چاہ رہا ہوں ایک طاقتور نفل ہے بزرگوں کے، اولیاء کے، صلحاء کے، درویشوں کے آزمودہ، وہ نفل آپ کو دو. اور وہ نفل عجب، بالکل آسان، بالکل آسان، بالکل آسان، چند منٹ پڑھنے میں لگے ہیں، چند منٹ. میں چاہ رہا ہوں کہ وہ نفل پہلے عشرے میں یا 70 نفل یا 90 نفل یا 100 نفل اس کو مکمل کریں، پڑھیں. بہت آسان نفل ہے. میرے جی میں ہے کہ وہ نفل دوں آپ کو. پتہ ہے کیا، ایک واقعہ سنا. ہم نا فیصل آباد کے ایک درویش تھے، ان کے پیر صاحب ہیں، بڑے اللہ والے ہیں. ان کے مریدین نے حضرت کی ویل چیئر لی، پانی لیا، سامان لیا. تو ہم عرفات سے میں بھی نکلا اپنے احباب کے ساتھ، وہ بھی نکلے، مزدلفہ جا رہے ہیں پیدل. راستے میں سب بچھڑ گئے. اب ہم ساتھ بچھڑ گئے، 2-3 بندے باقی رہ گئے. ایک اماں کو دیکھا، چل نہیں سکتی تھی، بچھڑی ہوئی تھی، بوڑھی بیچاری، سر پہ گٹھڑی تھی بڑی بھاری. میرے جی میں آیا کہ اماں بوڑھی کہاں کی ہے، تھی پاکستان کی. جب میں نے گٹھڑی اٹھائی، وہ تو وزنی تھی بہت زیادہ. اماں کو جو جوس کی بوتل ملی اس میں، جو سیب ملا اس میں، جو پانی کی بوتل ملی اس میں، جو کیک ملا اس میں، جو بسکٹ ملا اس میں. میں کہ اماں میری تو گناہ دی گنہڑی وزنی ہے تیری. اب اماں کو میں نے کہا کہ یہ چیزیں آپ بانٹ دو، آگے اس سے زیادہ ملیں گی. وہ کہتی ہے کوئی اور چیز بھی ہے، دے میں اس گٹھڑی میں ڈالوں. حل میں مزید. تو جیسے اماں کو ہرس تھی نا، ایسے مجھے ہرس ہے کہ رمضان کے مہینے میں جتنے بھی مخلصین خواتین مرد آئے ہیں، یہ ایک جھولی نہیں، 2 جھولی نہیں، اتنی گٹھڑی اٹھائیں کہ گھر کے دروازے کے باہر دروازہ کھٹکھٹائیں. گھر والے کہیں کیا ہے؟ کہا آپ جلدی آؤ، گٹھڑی اٹھواؤ. کیا ہے؟ تسبیح خانے سے نیکیوں کی، برکتوں کی، دولت کی، عزت کی، صحت کی، رزق کی اتنا بڑا گٹھڑا باندھ کے آئے ہیں. پھر محلے والے بلائے جائیں، پھر وہ دروازے سے نہ نکلے، پھر 2-4 پٹھان بلائیں گرم. خواچہ یارا کیا کرتا ہے، پٹھان بلائے، اس کو زور دا، پٹھانا کھانا اس کو زور دے. پٹھان کہے، پھر پٹھان کہے نہیں ابھی نہیں جائے گا، ہم نسوار نکالے گا. ایسے رکھے گا نسان، ایسے رکھ کے ایسے کر کے گا، ہاں اب تو کیا کرنا ہے. ہاں بس اس نے نسوار رکھا تو سمجھ لیا اب کارتوس میزائل ہے. تا خبرہ دے. ٹھیک ہے. تو میری جی میں یہ ہے کہ ایسی نیکیاں، ایسی تسبیحاں، ایسے اعمال اور ایسی چیزیں رمضان کے مہینہ مل گیا، اس سے کیوں نہ ہم استفادہ کریں. میں پڑھتا تھا کالج میں، تو ایک جگہ مسجد میں افطار کیا، تو ایک بندہ زیادہ کھائی جا رہا. مجھ سے کہنے لگا بدنام تو ویسے ہیں، کھاتے ہیں، پھر کھائیں کیوں نہ. رمضان تو ویسے ہی مل گیا، تو کیوں نہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ اللہ کے خزانوں سے جھولیاں بھر لیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے کریں گے، اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان سے پورے یقین سے کریں گے. اور یہ ذکر وہ ہے جو اللہ کی خزانوں میں توبہ بھی ہے اور اس کی کریمی بھی ہے. یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب یا کریم، یا تواب.
یا تواب یا تواب یا تواب یا یا تواب یا تواب یا تواب یا کریم یا تواب یا کریم یا تواب یا تواب یا کریم آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. آمین برحمتک یا